الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ تھوڑی سی تکلیف ہے کمر میں، دوبارہ ہار پہنانے والے سے معافی کہ میں جھک نہیں سکا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دے۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی تفسیر میں سورۃ الحج کا بیان جاری ہے، اور تعظیم اور شعائر اللہ، اس حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں بھی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ ظاہری عبادات، ظاہری جسم کا تقویٰ ہے، اور دل میں اللہ والوں کی اور ان کے تبرکات کی تعظیم ہونا
یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے یعنی جس کے حصے میں آئے، سب ایسا کرتے نہیں۔ جس جانور یا پتھر کو عظمت والے سے نسبت ہو جائے وہ شعائر اللہ بن جاتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ فرمایا گیا۔ قرآن میں صفا اور مروہ کو شعائر اللہ فرمایا گیا، اور تفسیر روح البیان کے مطابق اللہ والوں کی قبریں بھی شعائر اللہ ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ سے نسبت ہو جائے، اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کے نشان بن جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے تعظیم کے حوالے سے میری یہ بات یاد کی ہوگی، میں پھر دوہرا دوں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ اگر بات یاد رہے تو پھر کہیں شبہ نہیں ہوگا۔ علامت، شعائر، شعیرہ عربی میں لفظ ہے، اس کی جمع ہے شعیرہ کی، شعائر نشانی، علامت۔ اشعار بمعنی اعلام یعنی جتلانا، شعور علم کے معنی میں جاننا۔ یہ جو والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ قرآن میں فرمایا گیا، اس لیے کہ ان کا شعار کیا جائے گا۔ قربانی کے جانوروں کو چورانا یا ان کو تکلیف پہنچانا اسی لیے منع ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب یہ کہ ان کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ ہمیں اللہ تعالی سے قریب کریں گے۔ اس حوالے سے شعائر اللہ کی بات کرتے ہوئے، چونکہ قرآن کریم میں ذکر ہے صفا اور مروہ کا بھی اور قربانی کے جانوروں کا بھی، ان کو اللہ کی نشانی فرمایا گیا، تو قربانی کے جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ اچھا ہونا چاہیے، جس کو آپ خوبصورت کہتے ہیں، اور صحت مند ہونا چاہیے، یعنی لاغر دبلا بہت کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کو راضی کریں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے بہت قیمتی جانور لے، خوشنما، اچھا لگنے والا اور مہنگا لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ہم معیوب یعنی برا نہیں کہیں گے، لیکن مقصد دکھاوا نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو القاسم
مہربانی۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں توکل، تفویض اور تسلیم بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے اسرار، رموز اپنے اولیاء میں امانتاً رکھے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان شعائر کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ظاہر کو مختلف آداب سے سجا دیتا ہے۔ میں نے یہاں پر 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات وہ یہ، کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا، جھکنا، ہاتھ پاؤں چومنا، پیشانی چومنا یا اس کے لیے آداب بجا لانا تعظیم کے طور پر، یہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ان کی تفصیل بتاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ ہو تو دور ہو جائے۔